السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الغواسیون کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے حضرت امام حسین کے اولاد کا سلسلے کے بارے میں تعارفی لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ حضرت عمر الاشرف بن امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ صرف امام زین العابدین علیہ السلام سے جاری ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندان میں سے صرف 6 فرزندان سے آپ کی اولاد جاری ہے، اور انہی میں سے ایک جو ہیں حضرت عمر الاشرف بھی ہیں۔ حضرت عمر الاشرف کی بات کی جائے تو آپ کے نام کے ساتھ اشرف اس وجہ نسبت سے لگتا ہے کہ آپ ماں اور باپ دو نسبتوں سے حضرت علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں، جبکہ کہہ لیجئے کہ آپ حضرت علی کے بیٹے عمر الاطرف جو ہیں وہ ایک نسبت سے ان کی طرف منسوب ہیں، تو ان کو اطرف کہتے ہیں ایک طرف سے، اور دوسرے ان کو اشرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کے فرزندان میں اگر ہم بات کریں تو بہت سے فرزندان ہوئے ہیں آپ کے فرزندان میں جعفر الاکبر، جعفر الاصغر، اسماعیل، موسیٰ الاکبر، موسیٰ الاصغر، ابراہیم، علی الاکبر۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق سے روایت کی تھی۔ محمد الاکبر ایک بیٹا ان کا عمر بھی ہوا، جس سے آگے نسل منقرض ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر ایک بیٹا حسن، اس کے محمد الاکبر کے بعد حسن ہے، اس کے بیٹا علی تھا، وہ ان کی نسل بھی منقرض ہو گئی، اور علی الاصغر سے عمر الاشرف کی نسل جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ بیٹیوں میں محسنہ، سیدہ، ام حبیب اور عبدہ اور خدیجہ کے نام ملتے ہیں۔ علی الاصغر سے آپ کی نسل کا سلسلہ جاری ہے۔ ما قبل ہم بات کر لیں کہ یہ جو جن فرزندان سے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اور 9 فرزندان سے آپ کی اولاد کا سلسلہ منقرض ہوا ہے، یعنی کہ چل کر ختم ہوا ہے، تو واللہ عالم یہ کیسے چل کر ختم ہوا ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے تحقیق کی جا سکتی ہے، جو کہ ان لیکچرز میں کور نہیں ہو رہی، کہ یہ کون سے مظالم تھے اور کون سے یہ جو حالات تھے کہ جن کے سبب اس قدر لوگوں کی جو نسل ہے وہ منقرض ہو گئی، ختم ہو گئی، شہید کر دی گئی، کیا ہوا۔ تو علی الاصغر کے بارے کی طرف آتے ہیں۔ علی الاصغر کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے فرزندان میں موسیٰ، حسین، عمر الشجری، زید، محمد کباشہ، عبداللہ، ابو علی القاسم اور جعفر اور ابو محمد حسن ہیں کے نام ملتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے وہ نسل جن سے جاری ہوئی ہے وہ موسیٰ 1 2 سے ہی جاری ہوئی ہے، باقی سے منقرض ہے۔ موسیٰ کے 3 فرزند تھے، یہ مغرب کی طرف گئے تھے، مغرب مراکش کی طرف کہتے ہیں، تو ان کے 3 فرزند احمد، محمد اور علی تھے، اور ان کی نسل کا آگے ذکر کسی نے نہیں کیا۔ حسین کی نسل نہیں چلی۔ عمر الشجری کے 3 بیٹے ہوئے، علی، زینب اور کیا کہتے ہیں اس کو اپنا علی، زینب اور جو ہے وہ عبدہ، علی، زینب اور عبدہ، جبکہ محمد بھی آپ کے فرزندان میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پر غلطی سے لکھا نہیں جا سکا، محمد بھی آپ کے ہی فرزندان میں سے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو زید کی کوئی اولاد نہیں، محمد کباشہ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ عبداللہ کی فرزندان میں محمد، قاسم اور زید تھے، اور ابو علی قاسم کے فرزند میں ابو جعفر محمد تھے، اور یہ ابو جعفر محمد بڑی ایک خاص شخصیت تھے۔ معتصم کے زمانے میں انہوں نے کوفہ میں خروج کیا، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ منتقل ہوئے، ان کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا تو خراسان کی سمت جو ہے وہ یہ چلے گئے، منتقل ہو گئے، اور وہاں پر منتقل ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ منتقل ہوتے رہے، تو بہت سے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، غالباً 40,000 کے لگ بھگ کا لشکر ان کا بن گیا۔ تو ہوا یہ کہ ان کے لشکر میں سے ایک شخص نے کسی غریب کو لوٹ لیا اور کسی جولاہے کو لوٹ لیا، اس کا کپڑا لوٹ لیا، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اس سپاہی سے استفسار کیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، تو اس نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ اسی لیے شریک ہوئے ہیں کہ لوٹ مار کر سکیں۔ تو آپ نے جب یہ حالات دیکھی تو آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ سب منتشر ہو جائیں، کیونکہ آپ کا مقصد تو کوئی لوٹ مار کرنا نہیں تھا، نہیں افراتفری پھیلانا تھا، حق قائم کرنا تھا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ حق قائم کرنا ممکن نہ تھا۔ تو پھر آپ وہاں سے آگے چلے گئے، مزید کچھ لوگوں نے آپ کی بیعت کی، عباسی خلفاء آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگے رہے، اور آپ کو پھر بعد ازاں قید کر لیا گیا، اور قید کے بعد آپ 279 ہجری میں آپ جو ہے وہ دنیا سے
رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد جعفر ہیں، جعفر یہ بھی صوفی کہلاتے تھے، مغرب میں گئے اور یہ معتصم باللہ کی مقرب باللہ کی جو ہے کہ انہوں نے اس کے قیدی رہے، انہوں نے بھی خروج وغیرہ کیے۔ ابو محمد حسن تھے، آپ کے 3 فرزندان ابو جعفر، محمد جعفر دیباچہ اور ابو الحسن العسکری جو ہیں وہ یہ ان کا مذکور ہیں۔ اور ابو جعفر محمد کی نسل پہ ہم آتے ہیں، پہلے ہم واپس چلے جاتے ہیں، ابو عمر شجری کی فرزندان کی بات کرتے ہیں۔ اگر عمر شجری کی بات کریں ہم تو ان کے فرزندان میں سے جو علی ہیں، ان کے بیٹے احمد اور ان کے حسن اور ان کے علی اور ان کے ابی طالب ہوئے، ابی طالب محمد مذکور ہوئے ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں آگے، ان کی نسل ہے۔ اور محمد میں جو ہے وہ محمد کے فرزندان میں 2 ملتے ہیں، ان کا نام ملتا ہے علی اور عمر الثالث ملتا ہے، اور علی کے فرزندان میں ہمیں حسین اور جعفر ملتا ہے، اور جعفر کی نسل جو ہے طبرستان میں آباد ہوئی۔ اور ابو علی احمد اور ابو محمد حسن ان کے فرزندان میں ابو محمد حسن تھے، اور ان کے فرزندان میں پھر 2 احمد اور محمد الشیرالی، اور ان کی نسل آگے جاری۔ عمر الثالث بن محمد کی بات کریں تو یہ ان کی بات میں ان کے اس نسل میں جناب علی محمد اور پھر حسن اور پھر عمر رابع اور پھر علی اور پھر حسن، اور آگے ان کی نسل کا سلسلہ جاری ہوا۔ پھر ہم واپس آتے ہیں جناب ابو محمد حسن کے فرزندان کی جانب۔ اگر ہم ان کی فرزندان میں بات کریں تو ابو جعفر محمد کے فرزندان میں اگر ہم بات کریں تو 3 فرزندان ہوئے، 2 فرزندان لکھے ہیں، بعض نے ایک عبداللہ بھی لکھا ہے۔ ابو جعفر احمد العرابی، پھر ان کے فرزند محمد یہ رے میں تھے، پھر ان کے 2 فرزندان احمد تبری اور حسن ہوئے۔ محمد الافرس ان کے فرزند ابو جعفر محمد اور ان کے فرزند حسن اور ان کے فرزند محمد الفارس، اور ان کی نسل پھر 3 فرزندان حمزہ احمد اور پھر احمد سے جاری ہوئی۔ تو اس کے علاوہ جعفر دیباچہ آپ کی نسل میں، اور ابو الحسن علی العسکری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی نسل بڑی مشہور اور معروف گزری ہے۔ ان کی نسل میں آپ کہہ لیجئے کہ پہلے جو ہیں وہ محمد ہوئے، دوسرے عبداللہ حسین الشاعر المحدث الزیدی المصری ہوئے، اور تیسرے جو ہیں وہ ابو محمد حسن الاطروش ہوئے۔ یہ 312 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ زیدی مسلک سے تھے بڑے، اور یہ جو ہے نا ابو محمد حسن الاطروش ناصر الحق المعروف ناصر کبیر بھی کہتے ہیں، بڑی اہم شخصیت ہے، بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے تاریخ اہل بیت کے لحاظ سے۔ تو ان کے اوپر ہم الگ سے لیکچر جو ہے نا وہ کریں گے ان کے اوپر۔ تو اور ان کے ایک اور بھائی تھے ابو علی احمد الیوسف المصری، تو اس شخصیت کے اوپر ہم جو ہے نا وہ الگ سے ایک لیکچر کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں، یا تو ہم ان کی اولاد کے اوپر ہی الگ لیکچر کر لیں گے، یا پھر ہم ان کے اوپر الگ لیکچر کر لیں گے۔ امید ہے آپ کے ہمارے لیکچر کو پسند آیا ہوگا، اور میں یہ بتاؤں کہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ایک تو انہوں نے خود حکومت کی، یہ صاحب تصنیف ہے، ان کی بہت سی کتب ہمیں ملتی ہیں ناصر الاطروش کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو صاحب نہج البلاغہ ہیں، نہج البلاغہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ ان کی پوتی فاطمہ کی اولاد سے ہیں، بیٹے ہیں، ان کی پوتی ہے فاطمہ، اس کے بیٹے ہیں دونوں، شریف رضی اور شاہ مرتضیٰ، یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے اوپر ذرا الگ سے لیکچر کریں گے، باقی بھی ان کی بڑی امپورٹنس ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔